تعلیم کے شعبے میں سرکار علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ جو اسلامی تاریخ جب میں پڑھتا ہوں علامہ صاحب، تو ایک بات یہ ہے کہ بڑا سنہری کام ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ، جو شخصیات اٹھیں، جو کام ہوئے، یعنی بغداد شریف کو ہم اٹھا لیں، ہم نیشا پور کو اٹھا لیں، پھر ظاہر ہے مدینہ منورہ میں سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلی جو درسگاہ قائم کی صفہ کے مقام پہ، جس کا میں نے حوالہ دیا، تو یہ روشن مثالیں ہیں ہمارے پاس، لیکن آج یہ روشن مثالیں ہی نظر آتی ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال، اور سب سے پہلے تو آج کا یہ موضوع ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ شعور اور فکر اور تدبر کے لیے ایک انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود ہی اپنے منصب کی جانب اشارہ فرما دیا کہ انما بعثت معلما. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی جو پریورٹیز ہیں وہ خود بخود اس سے واضح ہو جاتی ہیں اور کلیئر ہو جاتی ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو کتنی اہمیت دی، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا. اللہ. اب قرآن مجید فرقان حمید جو کہ کتاب ہدایت ہے اور وہ نور ہدایت جو انسانیت کو عطا کرتا ہے، وہ علم پر کتنی اہمیت دے رہا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مشتقات کے ساتھ 778 پوائنٹس اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر علم یا علم سے بنے ہوئے الفاظ کے ساتھ اس علم کی روشنی کی جانب ایک مسلمان کو ابھارا گیا. سبحان اللہ. بلکہ دیکھیں نا کتنی اچھی عام فہم اگر سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ سرکار علیہ السلام ظاہر ہے امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، لیکن اپنا انٹریکشن جو ہے وہ ایک ایز ٹیچر کروا رہے ہیں. جی. ہمارے لیے تو معلم اعظم ہے، لیکن آپ ایز ٹیچر کروا رہے ہیں. بالکل. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اتنی اہمیت دی، صرف علم کی اہمیت کو ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیے کبھی یتفکرون، کبھی یعقلون، کہیں یتدبرون، کہیں تعقلون. یہ تاریخ کی ساری جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں وہ اسی علم کے ضمن میں ہو رہی ہیں. اس میں آپ کو علم کی جہت نظر آ رہی ہے، ڈائمنشن نظر آ رہی ہے، اس کی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، اس پر مزید ریسرچ کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. صرف علم کو اہمیت نہیں دی گئی بلکہ اس علم کے سمندر کی گہرائی اور گہرائی میں جا کر وہاں سے اس ریسرچ اور اس تحقیق کے خوبصورت مادے کو دنیا کے سامنے رکھنے کی جانب قرآن مجید فرقان حمید کا اشارہ ہے. یعنی یہاں پہ قرآن پاک جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ آپ کو متوجہ کر رہا ہے. اب دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، یہ تو آج کی بائیفرکیشن ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے. آج سے آپ 100 سال 150 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو اس طرح کی کوئی تفریق نظر نہیں آتی. کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الحکمۃ الضالۃ المؤمن. فرمایا کہ حکمت کا جو کلمہ ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. فحیث وجدہا فہو احق بہا. اسے پا لینا چاہیے چاہے اسے کہیں بھی ملے. یہ جو حکمت کا لفظ ہے، آپ لغت کی کتب اٹھا لیجئے، ڈکشنریز اٹھا لیجئے، یہ حکمت دوسرا نام اس کا سائنس ہے. حکمت کا دوسرا نام ریسرچ ہے. حکمت کا دوسرا نام جو ہے علم کی ساری جہات اور اس کی گہرائیاں ہیں. تو قرآن نے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بندہ مومن کو اسی سائنس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اس کی غایت کی جانب اشارہ کرو اور دیکھو کہ یہ علم تمہیں کن کن لوازمات کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ علم یوں کہوں اگر میں غلط نہ ہوگا کہ سارے علم مجتمع ہو کے جس در پہ خیرات حاصل کرے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا در بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی حکمت کو سائنس کا رنگ دیا، ایک صحابی بیمار ہوئے، حضور علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تمہارے اس علاقے میں، اس قبیلے میں کوئی طبیب ہے؟ 2 لوگوں کے نام ذکر کیے. ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں میں سے جو ماہر تر ہے اسے لے کر آؤ. ٹھیک ہے. اسپیشلائزیشن کی جانب اشارہ ہوا کہ جناب جو جتنا زیادہ اسپیشلائز ہوگا اسی سے ہی استفادہ کیا جائے گا. تو پہلی بات تو یہاں یہ آئی کہ حضور علیہ السلام نے علم طب میں، میڈیکیشن میں بھی اس بات کو فوقیت دی کہ جو زیادہ علم والا ہے اس سے فیض کو حاصل کیا. اور دوسرا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے عمل میں جو غیر علم افراد ہیں ان سے گویا کہ علاج کروانے سے منع کرنے کی جانب اشارہ کوئیکری کی طرف جانا ہی نہیں. اب یہ دیکھیے کہ اسپیشلائزیشن خود بخود یہاں سے وارد اور نمایاں ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو جو اہمیت دی اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے. 2 مجالس ہیں، ایک میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک میں علم کی باتیں ہو رہی ہیں، تفقہ فی الدین کے تذکرے ہیں. حضور علیہ السلام نے علم کی مجلس کو اختیار فرمایا. کیوں نہ فرماتے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. صحابہ کے بارے میں بتائیے، ان کے ادوار کے بارے میں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپ دور دیکھیے، حضور علیہ السلام سے براہ راست اکتساب فیض کرنے والے. آپ اس میں دیکھیے کہ آپ کو ایک معمولی طبقے میں صحابہ اگر نظر آتے ہیں تو آپ کو ایک
کاشتکار صحابی بھی نظر آئے گا، آپ کو ایک بڑھائی کارپینٹر صحابی بھی نظر آئے گا، اسی میں علم طب کا ماہر بھی صحابی آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی میں آپ کو ایک عظیم فقی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آ رہا ہے، عظیم مفسر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آ رہے ہوں، اور فقہ میں ان کا امام مقام اور مرتبہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ علم کے ساتھ جڑے رہے، پھر یہ میراث پھیلتی چلی گئی، پھیلتے پھیلتے آپ دیکھیے اندلس، بغداد، غرناطہ اور اس طرح کے سارے جو مقامات ہمیں نظر آتے ہیں، خوارزم ہے، نیشاپور ہے، نیشاپور ہے، جابر بن حیان کو دیکھیے فادر آف کیمسٹری کہلایا، محمد الفرازی کو دیکھیے میتھمیٹیشنز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ایسٹرونومی پر سب سے بڑا کام جس نے کیا خوارزمی ہمیں نظر آتا ہے، ابو بکر الرازی کو دیکھیے کیمیکل سائنسز میں الکوہول کو سب سے پہلے جس نے ڈسکور کیا وہ ابو بکر رازی ہیں، البیرونی کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ابن سینا کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، ابن الہیثم الیکٹریسٹی پر کام کرنے والا اتنا بڑا نام، یہ سارے کے سارے کون نظر آتے ہیں؟ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان نظر آتے ہیں۔ سائنس گویا کہ ایسا سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے ہاں اس سائنس کی اور اس سائنس کی ترقی کی اہمیت گویا ایسا ہے کہ یہ سارا کا سارا قرآن مجید فرقان حمید کے ابواب میں سے ایک باب ہے، بس اس کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، اسے کھولنے کی ضرورت ہے، یہی نور ہے جس کی بنیاد پر دوبارہ سے مسلمانوں کا عروج